الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی آیتوں کا 2 ٹکڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں انسانوں کے لیے دین کی بات کی ہے کہ انسان کے لیے کون سا دین اپنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک جو منتخب ہے، اللہ کے لیے جو پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس دین کا انسان سے تقاضا کرتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں پھر ایمان والوں نے بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایسی عظیم قیمتی دولت ہے کہ اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں، اس دولت کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس دولت کو کسی طرح خرید کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی بڑی ایمان کی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دولت مالا مال کر کے، ایمان کی دولت عطا فرما کر کے بندوں سے کہا کہ میرے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور پھر اللہ نے اگلی بات یہ بتا دی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے دین کو پسند کرتا ہے، وہ کسی دوسرے دین کو چاہتا اور پسند کرتا ہے، اور کسی دوسرے دین کو پسند کر کے اس پر عمل بھی کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ دین اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ گویا کہ دھرم اسلام ہی اللہ کو پسند ہے۔ انسان کو بنانے والے خالق و مالک نے یہ کہا کہ میرے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے یا کسی اور دین پر چلتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ ہرگز اس دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات تھی اللہ رب العالمین کی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اس دنیا میں میں نے جن انسانوں کو بھیجا ہے ان انسانوں کو عبادت صرف اللہ کی کرنا چاہیے، ان انسانوں کو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتلا دی کہ میں انسانوں کے سارے گناہ معاف کروں گا،
میں جو چاہوں گا وہ گناہ اس کے معاف کر دوں گا. یہاں تک کہ انسان نے زنا کیا ہے، میں چاہوں گا اسے معاف کر دوں گا. انسان نے چوری ڈکیتی کی ہے، میں چاہوں گا اسے معاف کر دوں گا. انسان نے بڑے سے بڑے گناہ کر ڈالے، میں اسے چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. میں خالق و مالک ہوں، مجھے ہر چیز پر اختیار ہے، میں جسے چاہوں معاف کروں. بندہ میرا ہے، میں اسے جتنا چاہوں معاف کر دوں. لیکن ایک بات میرے بندے کو لکھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے، اپنی زندگی کی کتاب و ڈائری میں سامنے رکھنا چاہیے. وہ یہ کیا کہ میں اپنے بندے سے کیے ہوئے شرک کو معاف نہیں کروں گا. اللہ نے اعلان کر دیا قرآن پاک میں، اسی لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت صرف میری ہونی چاہیے. بنایا میں نے ہے، پیدا میں نے کیا ہے، خالق مالک میں ہوں، روزی میں نے دی ہے، پالنے والا میں ہوں، زندگی اور موت کا مالک میں ہوں. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. تو سب کچھ جب اسی کا اختیار ہے، سب کچھ اسی کا اس دنیا میں چلتا ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے. اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کفر نہ کیا جائے، میرے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور یہی سکھایا ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کو یہ بات سمجھا کر کے کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کبھی بغاوت نہ کرنا، کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کے برابر کسی کو لے آنا، یہ شرک ہے. بس عبادت اللہ کی، یہ پیشانی اگر جھکنا ہے کسی کے آگے تو اللہ کے آگے. یہی تو اللہ نے تعریف بھی فرمائی نا کہ میرے جو بندے ہیں، میرے جو ایمان والے بندے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، دن دیکھے اللہ پر ایمان لائے اور دن دیکھے اللہ کی عبادت کرتے. ہم نے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن عبادت ہم کس کی کرتے؟ اللہ کی کرتے. یہ کس نے سکھلایا؟ یہ سکھلایا ہم سب کے آقا و مولا پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ بات جب بتائی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، تو انہوں نے اس کو مٹھی سے باندھ لیا. مٹھی سے باندھنے کا مطلب سمجھے؟ گرا لگا لیا. آپ کی اس پیاری بات کو ذہن، دل و دماغ میں بٹھا لیا. کیا بٹھا لیا؟ کہ اب اللہ کے سوا یہ پیشانی کسی کے آگے جھکے گی نہیں. عبادت اللہ کی ہوگی، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. یہ بات صحابہ نے اپنے دل میں ایمان و یقین کے ساتھ بٹھا دیا. کیا ہوا؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، ایک صحابی حضرت نعمان رضی اللہ تعالی، ایک دوسرے ملک میں امبیسڈر بن کے گئے، راجدوت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مکتوب لکھ کر ان کو بھیجا کہ جاؤ اور رومی سلطنت، اسے پتا چلا کہ ہمارے اس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی آ رہے ہیں. تو اس نے بڑا اعزاز و اکرام کیا. اس نے ریشم کی قالین بچھائی اور تخت سجا کر کے اس پہ اس نے ان کے لیے سونے سے بنی ہوئی ایک کرسی رکھی جس پر انہیں بٹھانا چاہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دربار میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ریشم کی قالین پڑی ہوئی ہے.
اور میں تو غلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کے کپڑے کو حرام قرار دیا۔ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا، مرد کے لیے سونے کی چیز، انگوٹھی ہو، چین ہو، کچھ بھی ہو، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام قرار دیا۔ آپ نے جب پیر رکھا ریشم کی قالین پر، راجدوت امبیسڈر بن کے گئے تھے نا مدینے کے، تلوار کی نوک سے ریشم کو پھاڑ دیا اور اسے کنارے کیا اور تخت پر چلتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اور جب آگے تخت پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد سارا دربار تو استقبال میں تھا، خود وہاں کا رومی سلطنت کا بادشاہ بھی آپ کے استقبال میں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ کیا قصہ ہو رہا، اور جب تخت پہ پہنچے تو سونے کی کرسی اسے ہٹوایا اور کہا میرے لیے دوسری عام کرسیاں لائی جائیں، میں اس سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ دوسری کرسی لائی گئی، جب آپ اس پر بیٹھ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں تو بڑا ایٹیٹیوڈ لگ رہا ہے، ان کے اندر تو بڑا تکبر ہے، بڑا غرور ہے، یہ تو عجیب بات ہے، میں نے تو ان کی شان کے لیے چیزیں لکھوائی تھی، یہ صحابی رسول ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ سلامت کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ غرور و تکبر کی بات ہوتی تو میں سونے کی کرسی پہ نہ بیٹھ جاتا۔ بات یہ ہے کہ میرے حبیب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ریشم کے کپڑے کو، سونے کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، حرام قرار دیا۔ جس طرح میں مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں مدینے سے چاہے جتنے دور دراز کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں وہاں بھی میں ان کا غلامی ہوں۔ یہ چیز مجھے استعمال کرنے سے روکتی ہے، اس لیے میں نے اس سونے کی کرسی کو استعمال نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہو، مدینے سے قریب رہو یا مدینے سے دور رہو، دور دراز دنیا کے کسی ملک میں رہو، اگر اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اگر تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو تو دنیا کے کسی کونے میں رہو، کسی خطے میں رہو، وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہو۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جہاں بھی رہے ہمیں مدینے والے کی بات مان کر ہی چلنا ہے، اتباع اسی کی کرنا ہے، اسی کی سنتوں کو اپنانا ہے، اسی کے مطابق اپنی مرضیات اور اپنی زندگی کو ڈالنا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو چاہو گے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اللہ کو قبول بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اگر یہ جرم کر بیٹھو گے، اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھو گے، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھو گے، نفاق کر بیٹھو گے، منافق بن جاؤ گے، تو اللہ یہ ایسا تمہارا جرم ہے، ایسا تمہارا یہ پاپ ہے، اتنا بڑا یہ گناہ عظیم ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جہنم لکھ دے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایمان والے کلمے والے بھائیوں، اسلام سے محبت کرو، اسلام کی ایک ایک چیز کو پسند کرو، سمجھ میں آئے تو پسند کرو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی ٹوٹ کر پسند کرو، لیکن پسند کرو۔ اسلام کی محبت، دین کی محبت، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے طریقے کی محبت، سنتوں کی محبت، یہ ہمارے سینے میں موزن ہونا چاہیے، بھری ہوئی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے
کسی اور راستے میں نجات نہیں ملنے والی، کسی اور طریقے کو پسند کرنے میں کامیابی نہیں ملنے والی۔ آج سیکولرزم کے نام سے، بھائی چارے کے نام سے، مصلحت کے نام سے، حکمت کے نام سے لوگ بہت کچھ اسلام جو نہیں چاہتا وہ بھی کر بیٹھتے۔ اسلام جس سے روکتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منع فرمایا، وہ بھی بھائی چارے کے نام پہ لوگ کر لیں۔ اسلام نے منع فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تم کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، اگر تم کسی دوسرے قوم کی کسی بات کو پسند کرو گے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا، انہی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، انہی جیسے تم سمجھے جاؤ گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سنو اور دل کے کان سے سنو، دل میں بٹھا لو یہ بات کو۔ مکے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ مکے میں قبریں بہت دنوں تک نہیں رکھتے ہیں، جلدی جلدی کھود کے دوسرے، کیونکہ جگہ وہاں کی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت جلدی جلدی دوسرے میت کو اسی قبر میں رکھتے، یعنی قبروں کو جلدی جلدی۔ یہ تو بات ہمارے بمبئی میں بھی آ گئی، 6 مہینے بھی نہیں رکھتے، 2 مہینے 3 مہینے کے اندر دوسرا مردہ اس میں دفن کرتے۔ تو مکے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی لاش دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی۔ قبر جب کھودی گئی اور عالم صاحب جب قبر کے قریب آئے تو بڑا حیرت انگیز معاملہ نظر آیا انہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس میں تو ایک مکمل پوری خوبصورت عورت کی لاش ہے جس پہ ذرا بھی مٹی کا اثر نہیں ہے، اور مکمل وہ لاش محفوظ ہے، بہت خوبصورت ہے، بال پورے بکھرے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی اس کو نہلا کے دفن کیا گیا ہو۔ یہ خبر مکے میں مشہور ہو گئی، عالم صاحب بھی موجود تھے، امام صاحب، انہوں نے بھی دیکھا، اس کو کتاب میں لکھا، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ اس میں جو کچھ لوگ تھے، جب انہوں نے اس کو دیکھا، لڑکی کی لاش کو، عورت کو، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ شکل میں پہچانتا ہوں کیونکہ میں اس ملک کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور یہ یورپ ممالک میں فرانس کی لڑکی ہے، کیونکہ ان کا پہناوا اور ان کی ساری چیزیں اسی طرح۔ عالم صاحب کو بڑا تجسس ہوا کہ ٹھیک ہے، یورپ کی لڑکی ہے، یہ مکہ میں کیسے دفنائی گئی، یہاں کیسے اسے لایا گیا، اور اس طریقے سے یہ خبر پورے مکے میں مشہور ہو گئی۔ آخر عالموں کی بیٹھک ہوئی، تجسس ہوا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ عالموں کا ایک وفد تیار ہوا، ایک گروپ بنا، اور اس شخص کو جس نے یہ کہا تھا کہ یہ فرانس کی لڑکی ہے، چل کے وہاں اس کی تحقیقات کی جائے۔ خیر یہ چیزیں ہو گئی، یہاں کفن دفن ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے فرانس کے اندر قبرستان میں جا کر اس چیز کی تحقیق کی گئی، اور فوٹو اس کا جو بھی ایک شکل میں بنتی تھی لے کر گئے، دکھایا گیا، تو کہاں یہ تو ہمارے ہی علاقے کی لڑکی ہے، اور اس کے گھر پہنچا گیا، گھر میں تحقیق کی گئی، گھر والوں سے جب اس کی حقیقت معلوم کی تو گھر والوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہم عیسائی ہیں، اور یہ ہماری لڑکی عیسائیت سے تنگ آ چکی تھی، کرسچن سے تنگ آ چکی تھی، اسلام کو قبول کر لیا تھا، اسلام کو چاہتی تھی، اور پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند فرماتی تھی۔ ہم نے بہت ظلم و ستم کیا لیکن باز نہ آئی، اور وہاں کے جب مقامی عالم صاحب سے اس کی تحقیق کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ بچی میرے پاس آئی تھی، خفیہ طور پر اس نے اسلام قبول کیا،
لیکن اس کی ایک خواہش کی چاہت تھی کہ میرے آخری رسومات اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے ہمیں اسے کرنے نہیں دیا اور عیسائی رسم و رواج کے مطابق انہوں نے اس کو کفنایا دفنایا۔ لیکن وہ اسلام قبول کر چکی تھی اور عیسائیت سے بیزار تھی، تو عالموں نے یہ سمجھ لیا کہ بات تو بہت ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا، اب اللہ کی پسندیدہ دین کو اس نے اپنا لیا تھا، اسلام مذہب اللہ کو پسند، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے وہ اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو وہ اللہ کو پسند، تو اس لیے اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے اصلاح کو یہاں اس کفرستان سے نکال کر کے مکہ کی سرزمین میں اس کو پہنچا دیا ہو، یہ اللہ کی قدرت۔ لیکن جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو اور حیرت بڑھ گئی، دفنایا وہاں تھا فرانس میں اس کو، یورپ ممالک میں، اور جب اس کے قبر کو کھولا گیا تو بڑی حیرانگی کی انتہا نہ رہ گئی، دیکھا کہ وہاں تو ایک مکہ کے عالم کی لاش ہے۔ یہ سنو، آپ دل کے کانوں سے سنو، کیوں آج سیکولرزم کے نام پہ دین کو ہلکے میں لیا جا رہا ہے، دین کی ایک ایک بات کو ہلکے میں لے کر کے آج بہت سے لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کی جس میں عصمت ہے، نافرمانی ہے، اللہ سے بغاوت ہے، کفر ہے، شرک ہے، آج بہت سارے وہ کام مسلمان انجام دے رہے ہیں۔ اس میں واقعہ سنا، دیکھا کہ وہاں فرانس میں مکہ کے تعلیم کی لاش، ابھی علماء کا وقت تھا، یہ تو حیرانگی ختم نہیں ہوئی، تجسس ختم نہیں ہوا، اور بڑھ گیا، اور واپس آئے مکہ میں اس عالم کے گھر پہنچے اور اس سے تحقیق کرنے لگے کہ بھائی عالم صاحب کیسے تھے، بیوی سے معلومات کی کہ ان کا معمول کیا تھا معاملہ۔ جب بہت تحقیق کرنے لگے تو بیوی نے بتایا کہ آخر وجہ کیا ہے، حیرانگی کیا ہے، کیوں آپ اتنا سوال کر رہے ہو، وہ تو عالم تھے، اچھے خاصے نمازی تھے، دیندار تھے، سب کچھ تو تھا ان کے پاس۔ تو علماء نے کہا حیرانگی کی بات یہ ہے، آپ تو ساری باتیں ٹھیک بتا رہی ہیں، لیکن ہمارے سمجھ سے باہر یہ ہے کہ تم نے دفنایا انہیں مکہ کے قبرستان میں، لیکن لاش ان کی مکہ میں نہیں ہے، وہ تو فرانس میں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچی ہوئی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ اس پر بیوی نے ایک راز کھولا اور وہ جو اٹھایا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ محترم حضرات علماء کرام، بات تو ان کی سب ٹھیک تھی، نمازوں کے بھی پابند تھے، عالم دین تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک بات یہ، ہم جب رات میں اکٹھے ہوتے اور جب غسل ان پر واجب ہوتا اور جب وہ غسل کرنے جاتے تو اس سے پہلے ایک بات ضرور کہا کرتے تھے، دیکھو ایک بات عالم دین سب کچھ تھا، قرآن پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز کے پابند تھے، ساری چیزیں تھی، لیکن ایک بات اسلام کی، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ تو یہ کہتے ہیں انسانیوں کا مذہب بڑا اس بارے میں اچھا ہے۔ کیا اچھا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد، بیوی سے ملنے کے بعد ان کے یہاں غسل واجب نہیں ہے، اور اسلام میں کیا ہے؟ غسل واجب ہے، تو نہانے ضرور جاتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کی ایک بات میں کھٹکتی تھی کہ دیکھو ان کے یہاں غسل نہیں ہے، ہمارے یہاں غسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بس یہ اتنی بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے بھلے تم مرے ہو اسلام کا نام لے کر، بھلے تمہیں دفنایا گیا ہو مسلمانوں کے قبرستان میں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو تمہیں زندہ نہیں مردہ بھی تمہاری لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنوا سکتا ہے۔ ایک بات عیسائیوں کی پسند آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیوں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ چاہتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے سوا کسی اور دین کو اگر تم پسند کرتے ہو، تلاش کرتے ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، کفر اللہ کو پسند نہیں، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی بات تو سمجھائی تھی، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرنا ہے، اس ماتھے کو، اس پیشانی کو معصی اللہ کبھی نہیں جھکانا ہے، اللہ کے آگے ہی تیرے جھکنا ہے۔ آج سیکولرزم کے نام پہ بھائی چارہ برقرار رکھنا ہے، اس کے نام پر آج ہمارے مسلمان بھائی، کلمے والے بھائی، جو دولت ایسی اللہ نے دی ہے کہ اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جس دولت کی وجہ سے جنت ملنے والی ہے، جس دولت کی وجہ سے نجات ملنے والی ہے، جس دولت کی وجہ سے کامیابی اس کے ہاتھ لگنے والی ہے، اس ایمان کی دولت کا آج بہت سے مسلمان سودا کر کے بھائی چارے کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر اپنے ماتھے پہ نشان بھی لگوا لیتے، اپنے ہاتھوں میں ان کے ڈورے دھاگے بھی بندوا لیتے، کیوں؟ بھائی چارہ رہے۔ اور بتاؤ، اپنے ماتھے کو بھی کچھ ایسی جگہوں پر جھکا دیتے ہیں جہاں اللہ کو جھکانا پسند ہے۔ ابھی تیوہار آئے گا غیر قوموں کا، آپ کو نظر آ جائیں گے بہت سے سیکولرزم ہمارے مسلمان بھائی آرتی کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، جھکتے ہوئے نظر آ جائیں گے، کچھ مزہ لینے والے نظر آ جائیں گے، کچھ اپنی عورتوں کو برقع پہنا کر، اپنے بچوں کو سجا کر گلی گلی گھماتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہ کیوں؟ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو پسند کر۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی نیکی پر کسی کی مدد کر سکتے ہو، کسی گناہ پر، کسی کفر پر، کسی شرک پر کسی کی مدد کرنا یہ بھی حرام، یہ بھی کفر و شرک میں داخل ہے، تم بھی اسی کے ساتھ تمہارا شمار بھی ہوگا۔ اس لیے مزے لینے کے لیے بھی غیر قوموں کی مورتیوں کے سامنے مت کھڑے ہو۔ منع فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کس بات سے روکا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایمان کی دعوت شروع کی، یہ کام جب دعوت کا شروع کیا، لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی عبادت کرنا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ والے بڑے پریشان تھے، پہلے تو بہت ستایا، ظلم کیا، سب کچھ کیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بس کہتے یہی تھے کہ بس جھکنا اللہ کے سامنے، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کہیں جھکے نہ۔ بہت پریشان ہو گئے مکہ والے، بہت پریشان ہو گئے۔ بالآخر حکمت کے ساتھ آپ کے پاس آئے، قریش مکہ کی ایک پوری جماعت آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہنے لگی کہ دیکھو اب ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، بس آپ سے ایک ریکویسٹ، ایک گزارش ہے کہ آپ ان بتوں کے بارے میں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ عبادت کس کی جائے، آپ صرف ایک بار کہہ دو، ایک بار کہہ دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ماحول نہیں تھا، کوئی سازگار نہیں تھا، لیکن کہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ آج میں چلو بتا دوں آپ کو کہ یہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ جو سورت کب نازل ہوئی، یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی۔ یہ قریش مکہ کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ نے منع کیا تو دوسرا آپشن رکھا۔ دوسرا آپشن کیا رکھا کہ اچھا ایسا کرے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کریں آپ کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، تاکہ بھائی چارہ رہے نا، جھگڑا نہ ہو نا۔ بھائی چارے کی بات ہے نا، سیکولرزم کی بات ہے، آپ ہمیں پوجو ہم آپ کو پوجو۔
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अअबुदु मा तअबुदून, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर मेरे एक हाथ पे सूरज चांद भी लाकर रख दो और कहो कि मैं इनकी इबादत करूं, ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम जिनकी इबादत करते हो मैं इन सूरज चांद की भी इबादत नहीं करता, मैं इनको बनाने वाले की इबादत करता हूं। कोई कंप्रोमाइज आपने नहीं किया। भाईचारे के नाम पे, हिकमत के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे माहौल खराब न हो ये बहाना बनाकर आपने मक्का की सरजमीन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आपने साफ कहा कि ला अअबुदु मा तअबुदून। जब आपने इस्तिकामत के साथ डट कर कुफार मक्का से ये बात कही तो उस मौके पर ये सूरत नाज़िल हुई और अल्लाह ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन काफिरों से कह दो, काफिरून का लफ्ज आया है साथ साथ, इन काफिरों से कह दो ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। कितना वाज़े ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, कितनी वाज़े ये आयत है। और फिर भी मुसलमान गैरों के आगे झुके, फिर भी मुसलमान मूर्तियों से सजदा रहे दो, फिर भी मुसलमान कहीं न कहीं आके माथा टेक ले, फिर भी मुसलमान किसी न किसी दबाव में आकर किसी न किसी अपनी हिकमत और मर्जी की खातिर, अपना कुछ सत्ता चाहने की खातिर। कुछ लोग कहते हैं माहौल खराब ना हो इसलिए हम लोग शरीक होते हैं। अरे माहौल क्या खराब होगा, माहौल तो तुम खराब कर रहे हो। तुम्हारी वजह से इस्लाम का ये एटीट्यूड था वो खत्म हो रहा है, इस्लाम की अजमत तुम खत्म कर रहे हो। इस बुनियाद पर अजीज दोस्तों हमें ये बात बहुत मजबूती के साथ अपने सीने में ठान लेना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। हमारा ईमान सिर्फ अल्लाह पर, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सबसे प्यारा महबूब और अपना आइडियल, अपना रहबर, अपना रहनुमा मानते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों हमें जरा भी इस बारे में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये ना सोचना कि माथे पे सिर्फ तिलक लगा लेने से क्या होगा, ये कभी ना सोचना कि दिल में मैं कलमा पढ़ रहा था लेकिन आरती कर रहा था, इससे क्या होगा। ये बहुत बड़ी बगावत है, तुमने बहुत बड़ा ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल से कर लिया है। पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने दी चाहिए। बताओ इतने साल से नमाज हो रही है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अल्लाह के सिवा किसी का नाम लेके इमाम ने कभी आपको झुकाया? मैं कहता हूं जब अल्लाह अकबर रुकू में जाता हूं तो आप रुकू में जाते हैं। अगर मैं यहां पर किसी और बादशाह का नाम ले लूं, किसी मगरूर का नाम ले लूं और कहूं झुको तो क्या तुम झुकोगे? अल्लाह के सिवा किसी का नाम लेकर इस कौम को कभी झुकाया नहीं जा सकता। इसी अपने भारत की बात है, और ये भारत तो बहुत छोटा हो गया, मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं। जब अफगानिस्तान की सरहदें भी हमारे अंदर थी, उस मौके पर एक बादशाह हुआ करता था, अकबर बादशाह, नाम सुना होगा आपने। उस अकबर बादशाह ने भाईचारे के नाम पे, सेकुलरिज्म बाकी रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा ना हो इसको बाकी रखने के लिए, भाईचारे के लिए उसने एक नया दीन बनाया। उस दीन का नाम रखा उसने दीन इलाही, कि भाई इबादत भी हो, पूजा भी हो, सब कुछ एक जैसा हो। मुसलमान पूजा भी करे, इबादत भी करे, हिंदू पूजा भी करे और नमाज भी पढ़े। दीन इलाही के नाम से उसने दीन शुरू किया और लोगों को ये एक दीन बना करके ये कहा कि अब आज से नमाज में अकबर का नाम लिया जाएगा, अकबर का नाम कहकर झुकाया जाएगा। तो जानते हो उस वक्त का वो बादशाह ऐसा नहीं था कि वो लेकर जीत कर आया हो कि सरकार गिर जाएगी।
ایسا بولنے سے. بالکل تنے تنہا پورے ملک کا بادشاہ تھا, پوری سلطنت, حکومت, باغ دور سب اس کے ہاتھ میں. اس وقت اس کی طاقت کیا ہوگی, لیکن جب اس نے اس دین کا اعلان کیا, جس دن اعلان کیا اسی دن 17 سال کے عالم دین مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اعلان کیا کہ یہ دین کوئی دین نہیں ہے, اسلام کے سوا مسلمان کسی اور دین کو ہرگز قبول نہ کرے, اور آج سے میں اس بادشاہ کی مخالفت کرتا ہوں. یہ ہے دین اسلام. اس کو کسی کی طاقت اور کسی کے غرور و گھمنڈ پہ جھکایا نہیں جا سکتا. یہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتلائی کہ مجھے کسی اور کا کوئی اور راستہ, کوئی اور دین, کوئی اور پلیٹ فارم پسند نہیں ہے. صرف دین اسلام پہ چلو گے تو کامیابی اور فلاح ملے گی. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اعلان بھی فرمایا قرآن پاک میں, جگہ جگہ انتباہ کیا, کیا خبردار, ہوشیار, اٹینشن پلیز, سوچ سمجھ لو, کیا کہ تم کتنے بھی گناہ کر لو گے, میں رب ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں چاہوں گا معاف کر دوں گا. لیکن اگر تم نے ایک گناہ ایسا ہے جو اگر کیا معاف نہیں کروں گا. یہ اعلان کیا اللہ نے. اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں کفر و شرک یہ ہرگز معاف نہیں کروں گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, اس نے بہت بڑا بہتان لگا دیا. اللہ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا جرم ہے. انسان کا اس دنیا پر کیا جانے والا سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کو بہت شرک ہے. اس لیے میرے بھائی موحد بن کے زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رجھانے کے لیے, صحابہ کا تو ایمان مضبوط پختہ تھا, ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں, ہم معاشرے میں بھی نہیں آئیں گے اپنے ایمان کو جب توڑ لیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مندر میں ایک مورتی بولنے لگی, بات کرنے لگی, ان کا ایک خدا بات کرنے لگا, اور پھر اس مورتی کے لوگوں نے کچھ صحابہ کرام کو بلایا تھا, دیکھو آج ہمارا خدا بات کر رہا. اور بات کیا کر رہا تھا؟ بات وہ مورتی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھو میں خدا ہوں اور تمہارے جو محمد ہے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ جھوٹ ہے. یہ مورتی سے آواز آ رہی. اب صحابہ نے جب سنا تو بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے. حیرانی تو یہ کہ مورتی ہے پتھر کی, کیسے بات کر رہی ہے, لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ بات تو کر رہی ہے, ہم بھی تو سن رہے ہیں. بڑے پریشان ہوئے. آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دوڑے دوڑے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قصہ ہو گیا. کہا اچھا, کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جیسے ہی قریب پہنچے کہ مورتی کی بولتی بند, آواز بند. اب وہ جو پجاری تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب تو بولنا چاہیے تھا اس کو, یہ اب تک تو بول رہا تھا لیکن موقع اب بولنے کا تھا, یہ تو چپ ہو گئی. ارے بالآخر وہ پجاری اس مورتی کے قدموں میں گر گیا, لوٹ پھوڑ گیا. ارے بھگوان کچھ تو بول دو, ایک لفظ بول دو, ابھی بولنے کا موقع. مورتی بول نہیں رہی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پجاری سے کہا کیا ہوا بھائی, کہو تو ہم بلوائیں. پجاری خاموش لاچار ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابھی تک جو بات کر رہی تھی اب کیوں بولتی نہیں, اور جو بولنا ہے بول, میرے سامنے بول.
मूर्ति से कसम खुदा की आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये आवाज आई, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मेरी गवाही इस बात पर भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, झूठे नहीं। पत्थरों ने पढ़ डाला कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अपनी कीमत पहचानो, अपने ईमान की दौलत को बचाओ, इसको बहुत मजबूती के साथ, गर्व के साथ, फख्र के साथ इस पर मुस्तकीम रहो। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने मुझे रब कह दिया। हमने कह दिया है ना कि हमारा रब कौन है? अरे सब बोलो जोर से। तो हमारा जब अल्लाह है और अल्लाह ही कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इसी पर मुस्तकीम रहे, थाम लिया हमने, जमे रहे, हटना नहीं है। मुल्क में कितनी भी मुखालिफ हवाएं चले, तूफान आए, कुछ भी आए, आज कलमा किसी को पसंद नहीं है, किसी को अजान पसंद नहीं है, तो क्या तुम सब कुछ बदल डालोगे? और अल्लाह की कसम, तुम बदलते चले जाओ, सब कुछ अपना बदल डालोगे, तब भी ये तुमसे राजी नहीं आएंगे। इसलिए हमें कुछ नहीं बदलना है, कोई माहौल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की ताकत, अल्लाह के आगे झुकना है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कंप्रोमाइज नहीं। दीन लाया हुआ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इस दीन पर जीना है, इस दीन पर मरना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है, किसी और जगह जाकर इसे हमें नहीं झुकाना है, कोई कंप्रोमाइज। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ईमान वाले, कलमे वाले भाइयों, अपनी कीमत को पहचानो, इस्लाम गर्व से कहो कि मैं मुसलमान हूं, छुपाओ मत इसे। सेकुलरिज्म के नाम पे थोड़ा सा ये भी कर लो, थोड़ा सा वो भी कर लो, ऐसा हरगिज़ मत करो, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। फख्र से कहो, कहीं भी आओ। इस्लाम ने थोड़ी भाईचारे से मना किया, इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के हुकूक बताए, इस्लाम ने जानवरों के हुकूक बताए, उनके हुकूक का ख्याल करो। ये थोड़ी है कि हुकूक का ख्याल करते करते, सेकुलरिज्म समझते हुए, भाईचारा रखते रखते तुम कुफ्र और शिर्क की दलदल में ना घुसो, ये थोड़ी करना है तुम्हें। इसलिए भाई आने वाले त्योहार हैं, पहले से मैंने आगाह कर दिया, इंतबाह कर दिया, ये मेरी बात जहां तक जा रही है वहां तक जाए, नहीं तो आप भी पहुंचाने की जिम्मेदारी लो। हर घर में ये बात पहुंचाओ, घरों तक पहुंचाओ कि ये अल्लाह को पसंद नहीं, ये कुफ्र और शिर्क किया जाने वाला, उनके अमल को चाहत से देखना, उनके जुलूस में शामिल होना, या चलो कुछ दिखाने ले जाने के बहाने अपने बच्चों को, बीवियों को रातों रात, मैं देखता हूं पूरी रात घुमाते हैं, ये सब घुमाना ये शिर्क है, अल्लाह को पसंद नहीं है। खुदा की कसम, दफन तो तुम्हें कब्रिस्तान में किया जाएगा पागल चौक में, लेकिन पता चलेगा कि तुमने जिसको पसंद किया वो किसी कुब्रिस्तान, किसी शमशान घाट से तुम्हारी लाश निकाली जाएगी। इसलिए आगाह हो जाओ, अभी जिंदगी है, अभी कलमा है, अभी सब कुछ हमारे पास है, इस कलमे को महफूज कर लो, इस कलमे से हटो मत, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, आपकी मोहब्बत, आपके दीन, आपकी इत्तिबा, आपकी सुन्नत को दिल में बिठा लो। अल्लाह ताला मुझे आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।